الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ معزز اسلامی مدینی بھائیوں، ہم اپنی نمازوں میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر گامزن کر، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن کو تو نے ایمان اور اسلام کی نعمت سے نوازا ہے اور جن کو تو نے ہدایت پر رکھا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تو غصہ ہوا ہے۔ اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا، ولا الضالین، اور نہ تو گمراہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو یہاں پر جن لوگوں کے راستے پر چلنے سے منع کیا گیا ہے اور جس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی گئی ہے، تو پہلے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ بندے دعا کریں کہ اس راستے پر اللہ رب العالمین چلائے کہ جن لوگوں پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے۔ انعام کن لوگوں پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کا کہنا مانا اور اس کے رسول کا کہنا مانا، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ دوستی کیا ہی اچھی دوستی ہوگی، اور یہ دوست کیا ہی اچھے دوست ہوں گے۔ تو ہدایت کا جو راستہ ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے، ہدایت کا جو راستہ ہے وہ صحابہ اکرام کا راستہ ہے، ہدایت کا جو راستہ ہے وہ تین زمانے والوں کا راستہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے اچھے لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی میرا اور صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو صحابہ کرام کے بعد ہیں، یعنی تابعین جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر جو تابعین کے بعد ہیں، تبع تابعین جو تابعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان تین زمانوں کی اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے۔ تو آپ دیکھیے آگے آخر کی آیت میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا،
تو غضب کن پر نازل ہوا ہے؟ تو اس سے مراد یہودی ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ رب العالمین ناراض ہوا، اور جنہوں نے ہر آن ہر پل اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اور اللہ رب العالمین کے نبیوں کے ساتھ بغاوت کی، اللہ رب العالمین کے رسولوں کے ساتھ بغاوت کی۔ اور اس کے بعد وَلَضَّالِّينَ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں گمراہ لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ تو اس سے مراد عیسائی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت میں قوم تھے، لیکن انہوں نے نہ تو انجیل پر کان دھرا، نہ تو انجیل کو مانا، اور نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کما حقہ مانا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو گمراہ قرار دیا ہے۔ تو یہ دو قومیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جو پورے عالم پر اپنا تسلط چاہتی ہیں اور پورے عالم کو اپنے پنجے استبداد میں اور اپنے شکنجے میں جکڑنا چاہتی ہیں۔ لہذا ہم کو ان دونوں قوموں کے نقش قدم پر چلنے سے بچنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر کس انداز میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اے لوگو تم سے یہود و نصارہ، یہ قومیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ قومیں جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئیں، یہ قومیں تم سے راضی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم سے خوش نہیں ہو سکتی ہیں حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی شریعت کی پیروی کرنے لگو۔ جب تم ان کی شریعت پر چلنے لگو گے، جب تم ان کے قدم سے قدم ملانے لگو گے، تب یہ تم سے خوش ہو جائیں گے اور تم کو ماننے لگیں گے۔ اور یہ ایسی قوم ہے کہ جو صرف اپنی برادری کو اپنا سمجھتی ہے، باقی کسی کو بھی اپنا نہیں سمجھتی ہے۔ ان کا جو محرف نسخہ ہے، تورات کو انہوں نے بدل ڈالا، انجیل کو انہوں نے بدل ڈالا، تو جو تورات کا محرف جس میں انہوں نے تبدیلی کی ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر یہودی کے علاوہ کوئی شخص گڈھے میں گر جاتا ہے اور وہ پکار رہا ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، تو اس کو بچانا بالکل ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر اور اینٹ اور پتھر ڈال کر اس کو پاٹ دینا چاہیے۔ اس قوم کا نظریہ یہ ہے کہ یہودیوں کے علاوہ جتنی عورتیں اس دنیا کے اندر پیدا کی گئی ہیں وہ صرف یہودیوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ صرف یہودیوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ صرف انہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو انتہائی بدتر قوم ہے۔ اسی قوم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اپنے بزرگوں کے انہوں نے مجسمے بنائے، تصویریں بنائیں اور ان کے سامنے یہ جھکنے لگے، وہاں جا کر ان سے لگ کر بیٹھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، کہ یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین لوگ ہیں، سب سے زیادہ بدتر لوگ ہیں، اس لیے ان کے نقش قدم پر چلنے سے تم بچنا۔ تو آپ دیکھیں بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تم لوگ، اے مسلمانوں، تم لوگ اپنے پہلے کے لوگوں کے نقش قدم پر ضرور چلو گے، بالشت بالشت چلو گے، بازو بازو ان کے نقش قدم پر چلو گے، یعنی جیسا انہوں نے کیا وہ تم کرنے کی کوشش کرو گے، تم ان کی فکر سے متاثر ہو جاؤ گے، تم سمجھو گے کہ یہ ترقی یافتہ قوم ہے، لہذا ان کے کلچر کو اختیار کرنا چاہیے، ان کی فکر کو اختیار کرنا چاہیے، تم سمجھو گے کہ ہمیں ان کی زبان کو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، تم یہ سوچو گے کہ ہمیں مغربی تہذیب کو اختیار کرنا چاہیے، ان کے لباس کو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں اور ہم تو مشرق کے رہنے والے بڑے دبے کچلے لوگ ہیں، تمہارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اگر ان یہودیوں میں سے اور ان نصرانیوں میں سے کوئی شخص اگر سانڈے کے بل میں داخل ہوا ہوگا لدخلتموه، تو تم بھی یہ کوشش کرو گے کہ ہم بھی سانڈے کے بل میں داخل ہوں، بالکل تم ہو بہو
ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے، یہودیوں کے نقش قدم پر اور نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کی تم کوشش کرو گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ الیہود والنصارہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کا آپ ذکر کر رہے ہیں کیا اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ کیا اس سے مراد موسیٰ اور عیسیٰ کی قوم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، اگر یہ مراد نہیں ہے تو پھر کون ہیں؟ یہی مراد ہیں، یہود و نصارہ میری مراد ہیں۔ تم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے اور بالکل ہو بہو انہی کے کام تم کرنے کی کوشش کرو گے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے ہم مغربی تہذیب سے کتنا متاثر ہیں، اور ہماری مائیں اور بہنیں مغربی تہذیب سے ہر چیز میں، ان کی فکر میں، اور اسی طرح سے ان کے بے ڈھنگے غیر شرعی لباس میں ہمارے مرد بھی ان کی پیروی کر رہے ہیں اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی ان کی پیروی کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے بال کی کٹنگ میں ہم پوری طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم مغربی تہذیب کی نقالی کریں، اور پھر بال کی کٹنگ میں نہ جانے ہمارے نوجوان کتنے کتنے روپے برباد کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے چال چلن میں اور کھانے پینے کی بربادی میں، ہر چیز میں الغرض ہم ان کی پیروی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی سمجھ لیجئے ہلاکت کی بات ہے کہ ہم اتنی عمدہ شریعت میں پیدا ہونے کے باوجود ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے، ایمان کی دولت عطا کی ہے، کہ جس سے اچھی فکر اور جس سے اچھی دولت اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور ہم اپنے ایمان کو حقیر سمجھیں، اپنے رہن سہن کو ہم حقیر سمجھیں، اور اپنے شرعی لباس کو ہم حقیر سمجھیں، اور مغربی تہذیب سے ہم متاثر ہو جائیں، تو یقیناً یہ ایک مسلمان کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ لہذا ہمیں اپنا مذہب پیارا ہونا چاہیے، ہمیں اپنا اسلام پیارا ہونا چاہیے، ہمیں اپنا ایمان پیارا ہونا چاہیے، ہمیں اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا تمدن پیارا ہونا چاہیے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور بزرگان دین، ائمہ دین، مفسرین کرام اور محدثین کرام کے طریق اور ان کے راستے سے پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اور باقی یہ جو مغضوبی علیہم قوم ہے، مغضوب علیہم قوم ہے جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا، یہ دنیاوی اعتبار سے چاہے جتنی ترقی کر لیں، ہمیں ان کی ترقی سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کی ہے، یہ باتیں ہم نے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ہم یہود و نصارہ کی ایک روش کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ یہود و نصارہ میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جب وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، جب وہ اپنی کتاب کو پڑھتا ہے تو اپنی زبان کو مروڑ دیتا ہے، اپنی زبان کو گھما دیتا ہے، اور اپنی طرف سے اللہ کی کتاب میں ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں ہم اپنی کوئی چیز ملا دیں پڑھتے پڑھتے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم لوگ یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ یہ بات اللہ کی نہیں ہے، اللہ کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنی زبان کی مروڑ سے وہ اللہ رب العالمین کے کلام میں اپنی بات ملانے کی کوشش کرتا ہے، اور لوگوں کو، سیدھے سادے عوام کو اور سیدھے سادے لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی روش ہے کہ اللہ کی کتاب میں وہ ملاوٹ کرتے تھے، اللہ کی کتاب میں اپنی باتیں ملا دیتے تھے، اور لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اپنی بنائی ہوئی بات کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا ہے، اللہ کی بات نہیں ہوتی ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بات ہماری ہے، اللہ کی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کی روش ہے،
کہ قرآن کریم کو پڑھ کر اور اپنی کتاب کو پڑھ کر اس میں اپنی طرف سے کچھ داخل کر دینا۔ اب یہ تبدیلی دو طرح سے ہوتی تھی، ایک تو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم کوئی لفظ بڑھا دیں اللہ کی کتاب میں، اور ان کی یہ بھی کوشش ہوتی تھی کہ لفظ اگر نہ بڑھا پائیں تو کم سے کم معنی تو اپنا بیان ہی کر دیں، اپنی طرف سے کچھ بیان کر دیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے ہم کچھ کہہ دیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلمات کو اللہ رب العالمین نے جو کلام اتارا ہے اس کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اس کو کہیں اور رکھ دیتے ہیں اور اپنی باتوں کو اس جگہ پر داخل کر دیتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی روش ہے، یہ یہود و نصارہ کی روش ہے۔ آپ دیکھیں خوارج جب حضرت علی کی جماعت سے الگ ہوئے، معاویہ رضی اللہ عنہ سے الگ ہوئے اور قرآن کریم کو باندھ کر نیزوں پہ بلند کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر جو لوگ بھی حاکم ہیں ان حاکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حاکم صرف اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا، دنیا کے کسی حاکم کا حکم نہیں چلے گا۔ یہ انہوں نے نعرہ بلند کر دیا کہ حکم چلے گا تو قرآن کا چلے گا، اللہ کا چلے گا۔ بظاہر آپ دیکھ لیجیے کتنی اچھی بات ہے، لوگوں کو متاثر کرنے والی بات ہے کہ حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا اور کسی کا حکم نہیں چلے گا، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ یہ خوارج کیسی آواز بلند کر رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو حکم چلے گا اللہ کا چلے گا، اور قرآن سے اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے آپ دیکھیں کتنی اچھی بات کہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا کہ کلمۃ الحق ارید بها الباطل، یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، لیکن وہ جو مطلب نکال رہے ہیں وہ باطل ہے، جو مطلب نکال رہے ہیں وہ غلط مطلب نکال رہے ہیں، اور ان کی جو بات ہے وہ بالکل سچ ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، اللہ ہی کا حکم چلے گا، یہ بالکل سچ ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے اندر کوئی حاکم نہیں رہے گا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ زمین کے اندر جو حاکم ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے حکم ہی کا فیصلہ کرے گا، جو شریعت کا حاکم ہوگا، جو اسلامی خلیفہ ہوگا اور جو شریعت کی بنیادوں پر خلیفہ بنا ہوگا، وہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کا حکم ہی دنیا کے اندر نافذ کرے گا، اور دنیا کے اندر بھی حکومت ہوتی ہے، خلافت ہوتی ہے، وہ سب اللہ رب العالمین کی حکومت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خلافت کرتے ہیں۔ لہذا یہ بات تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن مطلب جو نکال رہے ہیں وہ بالکل غلط نکال رہے ہیں، وہ اپنا مطلب نکال رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی اچھی بات کہی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف قرآن کریم کو نازل کر رہے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دیں، قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دیں، قرآن کی وضاحت کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی شکل میں قرآن کریم کی وضاحت فرمائی، حدیث کی شکل میں قرآن کریم کی وضاحت فرمائی ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، بس جو چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں وہی دین ہیں، باقی اور ہمیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن کریم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ملائی جائے تو آپ قرآن کریم کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، قرآن کریم کا مطلب، قرآن کریم کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ آدھے سے زیادہ شریعت حدیث کے اندر موجود ہے، پورے قرآن کریم کی وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے، نماز کا پورا طریقہ حدیث کے اندر موجود ہے، جنازے کا پورا طریقہ حدیث کے اندر موجود ہے، جنازے کی نماز کا طریقہ حدیث کے اندر موجود ہے، عورتوں کے سارے مسائل حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو الغرض حدیث کے اندر بہت سے مسائل ہیں، پوری حدیث قرآن کریم کی تشریح ہے۔ اب کوئی آپ کے سامنے آ گیا قرآن کریم کی آیت لے کر اور کہنے لگا کہ یہ اللہ کی آیت ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، لہذا آپ دیکھیے اس کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ قرآن کی آیتوں کو لے کر تم سے جھگڑا کریں گے کہ قرآن میں تو ایسا ایسا لکھا ہے۔ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالسُّنَّةِ، ایسے لوگوں کا مقابلہ تم سنت سے کرنا، سنت بیان کر کے کرنا۔ جب لوگ صرف قرآن کی آیتیں پیش کرنے لگیں
تو تم سنت ان کے سامنے بیان کرنا کہ قرآن کی آیتیں یہ ضرور ہیں، ان پر ایمان لانا، ان کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی روشنی میں ان کو سمجھا جائے گا۔ ہم اپنا دماغ اس میں نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی شکل میں جو قرآن کی وضاحت کی ہے، اسی طرح سے ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے اور اسی روشنی میں قرآن کریم کو ہم سمجھیں گے۔ تو قرآن اور سنت کو جب ہم ملاتے ہیں تب پورا دین ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہود و نصارہ کی یہ ایک روش کہ وہ قرآن کریم اور اللہ رب العالمین نے جو دوسری کتابیں نازل کی ہیں اس میں وہ اپنی طرف سے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے، اور قرآن کی بات بیان کرتے، اپنی کتاب کی بات بیان کرتے اور اس سے باطل مراد لیتے، غلط مطلب اس سے نکالتے۔ آج یہود و نصارہ کی یہ روش ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں میں پائی جا رہی ہے، ہمارے مسلمان خطبہ میں پائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ تو قرآن کریم پڑھ کر بتلا رہے ہیں، لہذا ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیجئے، ایک مسئلے سے متعلق جب تک قرآن کریم کی ساری آیتیں جمع نہ کی جائیں اور جب تک ساری حدیثیں نہ جمع کی جائیں تب تک آپ کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اس سے کوئی شراب پینے والا یہ مسئلہ نکال سکتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھ کر شراب پی کر سو جاؤ اور فجر سے پہلے نشہ اتر جائے گا، لہذا نشے کی حالت میں جانے سے منع کیا ہے، نشہ اتر گیا ہے، اب فجر کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ ایک آیت پڑھ کر ایک شرابی، ایک شراب پینے والا اپنے شراب کے جواز کا فتویٰ نکال سکتا ہے، لیکن جب ہم شراب سے متعلق چاروں آیتوں کو جمع کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے شراب کو پورے طور پر حرام قرار دیا ہے، پورے طور پر۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے، شراب وغیرہ سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے، یہ چیزیں تم پر حرام قرار دی گئی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے، لوگ شرک بیان کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر شرک بیان کر رہے ہیں، اور اپنے جبے اور اپنے دستار سے وہ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور انتہا یہ ہو گئی کہ اپنی بات بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ ہلا ہلا کے داد بھی لیتے ہیں کہ بتاؤ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، بتاؤ میں حق کہہ رہا ہوں کہ نہیں۔ اپنے سامنے لوگوں کو جھکوا رہے ہیں اور نعوذ باللہ اپنا سجدہ کروا رہے ہیں، اپنا سجدہ کروا رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جب ہم محفل میں پہنچے تو لوگ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محترم ہمارے نزدیک کوئی نہیں تھا، سب سے زیادہ محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک تھے، لیکن ہم لوگ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ بات ناپسند تھی کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں ہمارے استقبال میں۔ اللہ کے نبی کو یہ بات ناپسند تھی، اس لیے ہم کبھی بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج جبہ اور دستار پہن کر وہ لباس، جس رنگ کا لباس پہننے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اس رنگ کا لباس پہن کر ایک عالم تبلیغ کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو چموا رہا ہے، اپنے سامنے لوگوں کو جھکوا رہا ہے، اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر لوگوں کو باتیں بیان کر رہے ہیں، اور لوگ ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کا ماتھا چوم رہے ہیں، ان کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ انتہا یہ ہو گئی ہے۔ تو بیان یہ کرنا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی روش ہے، یہ یہود و نصارہ کی روش ہے، قرآن کریم کو بیان کر کے اس سے اپنا مطلب نکالنا، اپنا معنی اور مفہوم نکالنا، اور ساری آیتوں کو ایک مسئلے کے لیے نہ پیش کرنا، یہ یہود و نصارہ کی روش ہے۔ لہذا محدثین، مفسرین کرام اور بزرگان دین اور جو ہمارے آئیڈیل اور جو نمونہ تھے، ان کی یہ روش تھی کہ قرآن کریم کو جمع کرتے، قرآن کریم کی آیتوں کو جمع کرتے اور احادیث کو جمع کرتے، اور اس کے بعد جو اس سے مسئلہ نکلتا تھا وہ مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا تھا۔ لہذا آج پوری شریعت پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سامنے رکھا جائے کسی مسئلے سے متعلق، اور پھر جو عالم ہمیں قرآن اور سنت کو اکٹھا کر کے مستند بات جو ہمیں بتائے اس کی بات مانی جائے گی،
اس کی بات مانی جائے گی، اور اپنا اپنا مطلب ہر کوئی بیان کرے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنی بات کو لے کر خوش ہو، اور مسلمان کہیں کہ سب حق پر ہیں، سب اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں، سب قرآن بیان کر رہے ہیں، لہذا سب کی باتیں حق نہیں ہو سکتی ہیں، حق ایک ہوتا ہے، حق ایک ہوتا ہے۔ لہذا آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اپنا دین کس سے لے رہے ہیں۔ دین بانٹنے والے اور علم بانٹنے والے سوشل میڈیا پر اور دوسرے ذرائع پر آپ کو بہت سے مل جائیں گے، لیکن کس سے آپ کو اپنا دین لینا ہے، اس تعلق سے موجودہ دور میں ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ دین اللہ رب العالمین کی امانت ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، خوب ٹھیک سے دیکھ لیا کرو کہ اپنا دین تم کس سے لے رہے ہو۔ جو مجلس میں دین بیان کرے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہے کہ بتاؤ ہماری بات سچ ہے کہ نہیں، ہمیں داد دو گے کہ نہیں، اور اس طرح سے وہ بیان کرے، بتائیے اخلاص کہاں گیا، خلوص کہاں گیا؟ جبکہ ہمارے بزرگوں کا معاملہ یہ تھا، حسن بصری وغیرہ اور سفیان ثوری وغیرہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب بیان کرتے تھے اور بیان کرتے کرتے جب جوش میں آ جاتے تھے، جب لوگ ان کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتے تھے تو بیچارے رونے لگتے تھے کہ ابھی تک تو میں اللہ کے لیے بیان کر رہا تھا کہ اب ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو لاؤ اور اچھا بیان کریں۔ یہ ڈرتے تھے، رونے لگتے تھے، بیان کو روک دیتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر سے خلوص نہ نکل جائے۔ اتنا خلوص تھا ان کے اندر، اور آپ اپنے جبہ و دستار کے ذریعے گمراہی پھیلا رہے ہیں، اپنا سجدہ کرا رہے ہیں، ہاتھ چموا رہے ہیں، حد ہو گئی۔ تو یہ میرے بھائیو یہود و نصارہ کی روش ہے، اس روش سے نکلنا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ تحقیق کی طرف آنا موجودہ دور میں یہ بہت ضروری ہے۔ مسائل ہمیں کہاں سے لینے ہیں، کن لوگوں سے لینے ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے منہج کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔